بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 654 ملاحظہ فرمائیں۔ فون جابر نے کرایا ہوگا۔ وہ بولا وہ تم کو اسی جگہ چھوڑ کے واپس جانا چاہتا ہوگا۔ اسے تو سفارتی تحفظ حاصل ہے، اسے بھروسہ ہوگا کہ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن تم کو روک سکتے ہیں۔ اس نے معاوضہ کٹھمنڈو پہنچانے کا لیا ہوگا، مگر وہ تم کو نیپال کی سرحد پر چھوڑ کے واپس چلا جاتا۔ آگے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ فکر اسے کیوں ہو؟ اسے تو معاوضہ پورا مل گیا ہوگا۔ اگر وہ کٹھمنڈو جاتا تو وہاں بھارتی سفارت خانے والے اس کار کو دیکھ کر پہچان جاتے۔ اسے ڈر ضرور ہوگا کہ کوئی دیکھ نہ لے، دیکھ لے گا تو پوچھے گا کہ تم یہاں کیسے؟ شرما جی کہاں ہیں؟ کسی کام سے آئے ہو؟ اگر آئے ہو تو یہاں تک آنے کا ریکارڈ بھی نہیں۔ وہ ثابت کر سکتا ہے کہ ڈھاکہ سے باہر نہیں گیا۔ کھٹمنڈو میں اس کے خلاف گواہ پیدا ہو جاتے، چنانچہ اس نے یہیں سے واپسی میں عافیت جانی۔ ایک ٹیلی فون کال کرے گا وہ اپنے بھائی کو۔ یار وہ بھائی نہیں تھا، اوکے اس سور کے بچے کو 1000-2000 دے گا اور واپسی میں خیر سے ڈھاکہ لوٹ جائے گا، یہ خیال ہوگا اس کا۔ مگر اب میرا خیال کچھ اور ہے، اسے واپس وہیں بھیج دیا جائے جہاں ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے ایک دن۔ کیپٹن حمید بولا اسے کچھ بونکنے کی مہلت مت دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ خود کو مصیبت میں دیکھے تو ہمارے خلاف بولنا شروع کر دے۔ وہ سب جانتا ہے، پتہ نہیں اس نے بتایا کیوں نہیں۔ وہ بتاتا تو خود بھی شریک جرم سمجھا جاتا۔ ابھی تو وہ معصوم بنا ہوا ہے نا، کہ اسے کیا معلوم پاسپورٹ اصلی ہیں یا نقلی، کس نے تصویر بدلی اور کس نے غلط اندراج کیا ہے۔ اسے تو شرما جی نے کہا تھا کہ ان مہمانوں کو نیپال کی سرحد کے پار پہنچا دو۔ یہ کہا اس حرامزادے نے؟ میں نے برہمی سے کہا، ابھی تک تو یہی بیان ہے اس کا۔ حمید بولا یعنی وہ ابھی زندہ ہے؟ وہ گولی اور اس کی چیخ کی آواز؟ گولی اس کی ٹانگ پر ماری گئی تھی، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ حمید نے کہا اب تم اس بات کو چھوڑو، سمجھ لو کہ وہ دنیا ہی میں تھا ہی نہیں۔ اپنے خلاف الزامات کی نوعیت سمجھ لی تم نے؟ سمجھ لی، میں نے کہا، لیکن میں ابھی تک فیصلے کی مصلحت کو نہیں سمجھ پایا۔ اگر تم ہماری مدد کر رہے ہو تو ہمیں قانونی کارروائی کے لیے واپس ارسال کرنا چامانی دارد، سب سمجھ جاؤ گے تم۔ اس نے گرج کے کہا اور میز پر بیت کی چھڑی ماری۔ میں نے فریاد و فغاں کا غلغلہ بلند کیا اور حلق سے ایسی آوازیں نکالیں جو خر تھانے میں زیر تفتیش ملزم ہی نکال سکتے ہیں۔ حمید نے کہا ضروری نہیں کہ ہر بات اسی وقت بتا دی جائے، جو کچھ بھی ہوگا تمہارے سامنے آ جائے گا، تم خود سمجھ لو گے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ میرے پیش نظر تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے کہا مگر یہ تو بتا دو بھلائی ہے کہاں، کس طرف کو ہے، کدھر ہے؟ قیدی کی حیثیت سے ہم واپس جائیں گے تو تمہاری یہی ماتحت ساتھ ہوں گے؟ حمید نے کہا تم کتنی بار جیل سے فرار ہوئے ہو؟ میں نے کہا ایک بار بھی نہیں، اس لیے کہ میں جیل کبھی نہیں گیا۔ یہی اتوار رہے تو ایک دن ضرور جاؤ گے۔ وہ بولا خیر دشمن کی قید سے فرار ہونے کا تجربہ تو ہے نا، جان ہتھیلی پر رکھ کے اور سر سے کفن باندھ کے۔ میں نے کہا اس کا تجربہ سب رکھتے ہیں، بس تو اسی تجربے سے فائدہ اٹھانا، محافظوں کو ٹھکانے لگا کے نکل جانا۔ کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ میں نے کہا بہت آسان ہوگا۔ حمید نے مجھے یقین دلایا، میں مزید آسان بنا دوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ماتحت کتنے حرام خور، بزدل اور کاہل ہیں۔ دراصل انہی اوصاف حمیدہ کے باعث انہیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ فرض تو سب ادا کر رہے ہیں، مگر مجبوری میں اور مطمئن بالکل نہیں ہے۔ ایک غیر مطمئن کارکن کبھی مستعد نہیں ہوتا اور اسے اعلیٰ کارکردگی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ میں سب سے زیادہ ناخوش اور ناکارہ افراد کو محافظ کی حیثیت سے بھیجوں گا، جو ہرگز اپنی جان پر کھیل کر ادائے فرض نہیں کریں گے۔ تم ان کو رشوت دے سکو گے، بے وقوف بنا سکو گے اور بآسانی زیر کر لو گے۔ کچھ تمہارے طرفدار بھی ہوں گے اور ممکن ہے خود تمہیں موقع فراہم کریں۔ اس سے زیادہ تمہارے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہوں میں نے غور فرمانے کے بعد سر ہلایا۔ تم میرے لیے پہلے پسندیدہ دشمن اور جیلر ہو۔ تم جیسے جیلر ہر جگہ ہوں تو دنیا میں سب آزاد انسان نظر آئیں اور آسیر کوئی بھی نہ ہو، جیل خانے خالی ہو جائیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور چیخ کر کہا جوان کھڑے کھڑے سو رہے ہو، دن نکل آنے کے بعد بھی؟ افسر کی آواز پر وہ اچھل پڑا۔ نو سر، نو سر کا بچہ، حمید نے کڑک کر کہا۔ یہ باقی لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ حاضری میں ہیں سر، اس نے جواب دیا۔
حوالدار کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ میں۔ احمد سنتری کی ڈیوٹی والے کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ یس سر۔ وہ سلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا تو حمید نے کہا اب میں تم کو تمہارے ساتھیوں کے پاس پہنچاتا ہوں، جو میں نے تمہیں سمجھایا تم انہیں سمجھا دینا تاکہ گڑبڑ کوئی نہ ہو۔ تم یہ گڑ گڑ کی آواز سن رہے ہو؟ حکے جیسی؟ ہاں۔ کوئی ہیلی کاپٹر ہے کہیں؟ غلط، یہ میرا پیٹ ہے، خالی پیٹ جس میں آنتے قل ھو اللہ احد کے بعد سورت فاتحہ پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ مسکرایا۔ خاطر تواضع ہوگی، بہت اچھی طرح۔ اس نے زومانی لہجے میں کہا 10 بجے تک تمہیں فرصت ہے کہ ایک دوسرے سے گلے مل لو، نصیحت وصیت جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ اس کے بعد عدالتی کارروائی شروع ہوگی۔ نصیحت کا تو کسی پر اثر نہیں ہوتا تو ہم اس سال میں کیوں پہنچتے؟ ہمارے ایک انکل تھے ایس ایس پی زامن رضوی مرحوم، پولیس کی سروس میں رہے مگر ایمانداری کا یہ حال تھا کہ مرتے وقت تک اپنا گھر نہ بنا سکے۔ انہیں دیکھ کر یقین آتا تھا کہ واقعی پولیس میں نیک انسان بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں فرشتے۔ انہوں نے بہت سمجھایا تھا، ہر روز بلکہ ہر وقت نصیحت کرتے تھے کہ ان چکروں میں مت پڑو، رائے راست پر چلنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ آج تمہیں دیکھ کر وہ یاد آ رہے ہیں، تمہاری صورت میں ان کی مشابہت ہے، افسوسناک حد تک۔ افسوس کی کون سی بات ہے اس میں؟ خیال آتا ہے کہیں تمہارا بھی انجام انہی جیسا نہ ہو۔ میں نے کہا۔ 2 مسلح افراد اندر آئے اور سیلیوٹ کر کے اٹینشن ہو گئے۔ اس خطرناک قیدی کو وہیں لے جاؤ جہاں باقی سب ہیں۔ امید نے ایک دم لہجہ اور رویہ بدل دیا۔ اور دیکھو یہ فرار ہو گیا تو تمہیں بھی جانا پڑے گا اس دنیا سے۔ محافظ میرے آگے پیچھے ہو گئے، ان کے ہاتھ بڑے قاتلانہ انداز میں خود کار رائفلوں کے ٹریگر پر تھے۔ میرا ایک قدم بھی ادھر ادھر پڑ جاتا تو شاید اسے وہ فرار کی کوشش سمجھتے ہوئے مجھے فوراً منصب شہادت پر فائز کر دیتے۔ 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا والی بات ہوتی، چنانچہ میں صراط مستقیم پر چلتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ ان کا پیر اونچی نیچی زمین پر نہ لڑکھڑائے، ورنہ ٹریگر پر خفیف سا دباؤ بلا ارادہ بڑھ جائے گا۔ رائفل ویسے بھی خود کار تھی، طویل بیرک پتھروں کو بڑی صفائی سے تراش کے بنائی گئی تھی۔ یہ زرد اور سلیٹی رنگ کے پتھر مقامی پہاڑوں سے حاصل کیے گئے تھے اور دیواروں میں سیمنٹ سے اس طرح چنے گئے تھے کہ مضبوطی کے ساتھ خوبصورتی کا پہلو بھی اجاگر ہو گیا تھا۔ پس منظر کے پہاڑوں اور سبزہ و گل میں یہ عمارت اپنی ڈھلوان مخروطی چھت کے ساتھ ایک خوبصورت منظر کا حصہ لگتی تھی۔ تاہم یہ میری نظر کا بھی کمال تھا کہ میں نے اس حسن کو محسوس کیا، اور یہ کمال اس یقین سے پیدا ہوا تھا کہ ہمارے لیے کسی حقیقی خطرے کا وجود نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس بیرک میں قید رکھنے کے بعد اس خوبصورت پس منظر میں کھڑا کر کے مجھے گولی مار دی جائے گی تو مجھے احساس حسن کہاں ہوتا۔ مجھے یہ کال کوٹری اور پھانسی گھاٹ سے زیادہ بدصورت، خوفزدہ کر دینے والی اور منوس عمارت لگتی، اور قدرت کا سارا حسن آنکھوں میں پھرنے والی موت کی تصویر میں غائب ہو جاتا۔ بیرک کے آخری حصے میں ایک کمرے کے فرش پر دیگر اسیران کرام تشریف فرما تھے۔ مرزا غالب مٹی دھول میں ایسے سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیٹے تھے کہ فخر سخن میں خلطان نظر آتے تھے۔ نازور کاجل ایک دیوار کے قریب پھسکڑا مارے کانا پوسی میں مصروف تھی، اور موضوع سخن شاید غیر شریفانہ یا زنانہ تھا کہ نازو نے ہنسنے کے لیے منہ سے کھی کی آواز نکالی اور ایک دم خاموش ہو گئی۔ رابعہ اور کلیم دوسری دیوار کے ساتھ استاد شاگرد والے پوز میں بیٹھے تھے۔ رابعہ فرش پر انگلی سے نہ جانے کیا بنا رہی تھی، کلیم اللہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ رابعہ نے کیسے اتنے کم وقت میں کلیم اللہ کے خیالات کو اپنے حق میں کر لیا۔ وہ جوان لڑکا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس پر بھی حسن کا جادو چل گیا، مگر ابھی وہ بچہ تھا۔ حقیقت حال معلوم ہو جانے کے بعد وہ ہم سب سے بدظن ہو گیا تھا، مگر اب ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے غالب کے قریب بیٹھ کے دردناک آواز نکالی، آہ! غالب گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ بڑا سخت ظالم اور بے رحم آدمی ہے۔ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ تم پر تشدد کیا اس نے؟ میں نے اسے پور ملامت نظروں سے دیکھا۔ اور کیا، وہ مجھ سے رشتے کی بات کر رہا تھا؟ بیت بازی کا ماہر ہے وہ۔ غالب نے فوراً میرے مکر کو سمجھ لیا۔ اس نے میری کمر پر ایک مکہ رسید کیا۔ بیت بازی کے بعد آدمی ایکٹنگ نہیں کر سکتا مرنے کی۔ میں سچ مچ فوت ہو رہا ہوں، میں نے کرا کر کہا۔ کیوں میرے قتل کا الزام دیتے ہو اپنے سر بلا وجہ؟ ہاں رابعہ، تم بھی مسکرا رہی ہو۔ ظالم حسینہ عرف کوئین آف آرٹ، تم سے کسی نے تفتیش نہیں کی؟ غالب نے کہا، ہوئی تھی مگر تفتیش کرنے والے سردار جی کے
12 بجے ہوئے تھے صبح صبح۔ ان کی باتیں لطیفے سے کم نہیں تھی، بڑی شرافت سے یقین دلا رہے تھے کہ واہ گرو کی کرپا سے سب ٹھیک ہو جائے گا کڑیو۔ بیک وقت تینوں پر فریفتہ نظر آتے تھے، غالباً فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے۔ آخر میں رابعہ کی طرف زیادہ ملتفت اور خاصے بے تکلف بھی ہو گئے تھے۔ پہلے بزرگانہ شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ رابعہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کچھ شرم کرو، ان کی عمر کا لحاظ کرو۔ غالباً ہنسنے لگا۔ میں نیت کی بات کر رہا تھا، جس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نازو نے بھی احتجاج کیا۔ اپنے جیسا سمجھتے ہو سب کو؟ بالکل ٹھیک، میں بچپن ہی سے بد نیت تھا اور باقول شاعر، میرا مزاج لڑکپن سے ہی عاشقانہ تھا۔ جوانی تو خیر ہوتی دیوانی ہے، مگر مرتے دم تک حسن پرستی کا جذبہ قائم و دائم رہے گا۔ میں نے کہا کیا بک بک شروع کر دیا تم نے؟ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی کسی نے؟ میرے ساتھ تو نہیں ہوئی، غالب نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، رابعہ نے کہا۔ بھائی تفتیش میں کچھ تو ہوتا ہی ہے نا، غالب نے کہا۔ آخر ہم سب زیر حراست ہیں، ہمارے ساتھ اس سے بہت کم ہوا۔ جو زیر تفتیش ملزمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور معمولی واقعات کو بڑا چڑھا کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ ہم سب کچھ بھول جائیں مس رابعہ؟ چلو بھول جائیں، میں نے کہا، مگر مجھے کچھ معلوم تو ہو۔ ابتدا تم کرو، سچ سچ بتاؤ کہ تم سے کس طرح تفتیش کی گئی۔ پہلے جامپڑ سے شروع کرو، غالب نے کہا۔ میں نے جھیپ کر کہا وہ سب ڈرامہ تھا۔ غالب نے کہکا مارا۔ سن رہی ہیں آپ خاتون اول؟ ناظرین میں آپ بھی شامل تھی۔ آپ کو کیسا لگا وہ ڈرامہ، خصوصاً ہیرو کی بہادری؟ میں نے کہا اس وقت میں بہادری کا مظاہرہ کرتا تو اس وقت تم یوں ہنسنے کے قابل نہ رہتے۔ کیپٹن نمید خود مجرم اور یہاں سزا کاٹ رہا ہے۔ کاجل نے حیرانی سے کہا کیا جرم کیا تھا اس نے؟ اس کا جرم نوعیت کے اعتبار سے وہی ہے جو تمہارا۔ وہ مسلمان ہے، فرض شناس ہے اور پاکستان کا حامی ہے۔ میں نے کہا چنانچہ اسے گھر سے دور اس ویرانے میں پھینک دیا گیا ہے، اور ایک ایسی فوج کی کمان دے دی گئی ہے جس میں سب بھی ناپسندیدہ افراد شامل ہیں، جن کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ خود بڑی مشکل میں ہے، تاہم اسے ہماری مشکل کو آسان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج شام سے پہلے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ واپس؟ تقریباً ایک ساتھ سب نے چلا کر کہا۔ سنو ذرا صبر سے پوری بات سنو، میں نے کہا، اور پھر کیپٹن امید کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو کا خلاصہ پیش کر دیا۔ تام خلاصہ کوئی نہیں چاہتا تھا۔ درمیان میں مجھ سے اتنے سوالات کیے گئے کہ کوئی بات باقی نہ رہی۔ غالب بولا مجھے خوشی ہوئی کہ جابر کو اس کے جبر کی سزا ملی، ابھی ملی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے، بہت غرور ہوگا اسے اپنی چالاکی اور مکاری پر، سوچ رہا ہوگا کہ سب کو پھنسا کے سیٹی بجاتا ہوا واپس لوٹ جائے گا۔ غالب نے کہا۔ نازو بولی بڑا شکاری سمجھتا تھا خود کو، اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہو گیا۔ کاجل نے کہا تم کیپٹن امید سے بات کرنا۔ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس سے کہنا کہ مجھے موقع دے، میں خود گولی ماروں گی اسے۔ کاجل نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا یہ ناممکن ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے ہاکی کا کہ ریفری سب کو ایک طرف کھڑا کر دے اور تمہیں اسے قتل کرنے کا موقع دے۔ اتنا کافی ہے کہ اسے اپنے کیے کی سزا مل جائے گی۔ میں نے کاجل کو سمجھایا۔ اچھا تو اس سے کہو کہ مجھے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے دے۔ کاجل کے وجود میں سویا ہوا نفرت کا لاوا ابلنے لگا میرے سامنے۔ میں ایسا کوئی احمقانہ مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ فلم کی شوٹنگ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اچھا سامنے نہ صحیح، میں چھپ کر دیکھ لوں۔ میں نے بگڑ کر کہا کاجل کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ اس نے چلا کر کہا یہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بھی تو سب سے بڑی قیمت ادا کی ہے، تم سب کی آزادی کی خاطر کیا نہیں گنوایا میں نے، اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، عزت کو۔ کہاں سے لاؤں میں وہ عقل جو میرے احساس کی لاش کو آنسو بہائے بغیر دفن کر دے، میں جذبات سے عاری ہو جاؤں اور سب کچھ بھول جاؤں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رابعہ نے اسے بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ اس دوران میں 2 افراد اندر آئے اور ناشتہ رکھ کر چلے گئے۔ ایلومینیم کی ایک کیتلی میں ابلتی ہوئی چائے تھی، چائے میں اس کے تمام اجزاء پہلے ہی ملا دیے گئے تھے۔ چائے پینے کے لیے کپ کی جگہ سلور کے مگ تھے اور انہیں ہونٹوں سے لگانے سے بھی ہونٹ چلتے تھے۔ کھانے کے لیے عجیب لمبوتری سی تندوری روٹیاں تھیں اور ایک پیالہ مکھن سے بھرا ہوا تھا۔ کاجل خاموش ہو گئی تو میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اس کے استریا نے سب کو متاثر کر دیا تھا۔ بلا شبہ اس کا یہ رد عمل فطری تھا۔ صبر و ضبط اور قوت برداشت کی حدود پہلے ہی وہ پار کر چکی تھی۔ کوئی عورت یوں اپنے آپ کو قربان کر کے کسی اور کے لیے آزادی کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔
ہم سے اس کا اتنا قریبی تعلق بھی نہ تھا کہ ہم اس سے قربانی کی توقع رکھتے۔ ایسی قربانی تو رابعہ اور نازو کے لیے بھی ناممکن تھی۔ جان دینا بہت آسان ہوتا ہے، اپنی آن اور انا کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا یہ صرف کاجل ہی کر سکتی تھی۔ اور میں اس سے کہہ رہا تھا کہ عقل سے کام لو، عقل تو میری ماری گئی تھی۔ ناشتے سے فراغت پانے کے بعد غالب نے مجھے خاصی سنجیدگی سے بتایا، سردار جی کا خیال تھا کہ ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ اس کے ساتھ ایک نائب صوبے دار بنگالی مسلمان تھا، وہ کاجل سے بنگالی میں بات کرتا رہا۔ کاجل نے بعد میں بتایا کہ اسے سب سے پہلے الگ لے جا کر یہی پوچھا گیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش سے کیوں فرار ہو رہی ہے، اور وہ بھی بھارتی سفارت خانے کی گاڑی میں۔ انہوں نے یعنی تفتیش کرنے والوں نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کے ایک ممتاز سیاستداں کی بیٹی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتی ہے، یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا باپ شیخ مجیب کا دستے راست ہے۔ انہوں نے کاجل کی اس بات کا یقین نہیں کیا کہ وہ فرار ہونے میں ہماری مدد کر رہی تھی۔ کیا انہوں نے 3rd ڈگری کا استعمال کیا؟ تھوڑا بہت۔ کاجل نے بھی یہی کہا تھا کہ زیادہ سختی نہیں ہوئی، مگر سختی ہوئی۔ ہاں، سختی تو کی انہوں نے، دھمکیاں دے کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ کاجل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اصل نام تفتیش کرنے والوں کو معلوم ہو چکے ہیں۔ وہ اس سے اعتراف کرانا چاہتے تھے کہ ہم پاکستانی جاسوس ہیں، مگر اس نے نہیں مانا۔ یہ بنگالی نائب صوبے دار جو مسلمان ہے، یہی سب سے زیادہ خطرناک دشمن ثابت ہوا۔ اس نے کاجل کو گندی گالیاں دی، ایسی کہ وہ بتا بھی نہیں سکتی۔ انتہائی فحش کلامی کے ساتھ اس نے کاجل پر ہر الزام لگایا، جس میں غدار کی بیٹی کا خطاب بھی شامل تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ تشدد میں حد سے بڑھ جاتے، مگر کیپٹن حمید آ گیا اور اس نے بنگالی کو کسی کام سے بھیج دیا۔ اس نے میرے ساتھ بھی ڈرامہ کیا۔ میں نے ہنس کے کہا، ویسا ہی جیسا میرے ساتھ ہوا، اس سے بھی زیادہ۔ غالب جیم کر بولا، خبیث نے سردار جی کے سامنے مجھے مارا اور بہت گرجا برسا کے کھال کھینچ کے بس بھرنے کا محروم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردار جی بھی شروع ہو گئے، مگر حمید نے مجھے آنکھ مار دی، جس کا مطلب میں تو فوراً نہیں سمجھا، تاہم اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے مار خاموشی سے برداشت کی۔ کیپٹن حمید نے سردار جی کو تفتیش جاری رکھنے کے لیے کہا اور خود چلا گیا تم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے۔ بعد میں سردار جی نے خاصی محبت سے مجھے پنجابی میں گالیاں دی کہ کھوتے تھے پتر، جے تو جاسوس ہیں تے مینوں دس کن وچ۔ ان کا مطلب تھا کہ شرافت سے مان جاؤ، ورنہ۔ اس ورنہ کے بعد کچھ نہیں تھا، میرے سمجھنے کی بات تھی۔ سردار جی نے باری باری رابعہ، نازو اور کاجل سے بھی تفتیش کی۔ میں مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ سردار جی واقعی ٹھرکی ہیں۔ ان کا رویہ خاصا اشتعال انگیز تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں نازو ان کا حشر نشر نہ کر دے۔ میں پیچھے کھڑا اسے اشارے کرتا رہا اور ہاتھ جوڑ کے خاموش رہنے کی اپیل کرتا رہا۔ میں نے کہا، انہوں نے گاڑی کی تلاشی بھی لی ہوگی؟ ہاں، اور تلاشی میں سب کچھ نکل آیا، اسلحہ بھی، مال بھی۔ ہمارے پاس بس اللہ کا نام ہے، غالب بولا۔ یہ سب جابر کی خباثت کے باعث ہوا۔ میں نے کہا، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی، اب دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ غالب نے کہا، وہ خود کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، زندہ تو ہے نا؟ غالب نے کہا۔ میں نے کہا، ہاں ابھی تو زندہ ہے، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، ایک ٹانگ میں گولی مار دی انہوں نے۔ جابر ہمارے خلاف بولے گا، وہ سب بتا دے گا جو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ غالب نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا، بلکہ ممکن ہے اب تک وہ بتا بھی چکا ہو، لیکن اسے ڈر بھی ہوگا۔ جتنا وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ وہ تو میں بتا چکا ہوں کیپٹن حمید کو۔ میں نے کہا، پھر اس سے امید مت رکھو کہ وہ خاموش رہے گا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے خاموش رہ سکتا تھا۔ غالب نے کہا، مگر جو کچھ میں نے بتایا ہے ابھی تک کیپٹن حمید کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ اب کیا بات کرو گے؟ یہی کہ جابر ہمارا راز فاش نہ کر دے تو اس کے جرائم پر بھی پردہ پڑا رہنے دیا جائے۔ میں نے کہا، کیا وہ مان جائے گا؟ اگر وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور مانے گا۔ ابھی تک تو ہم پر کوئی بہت سنگین الزام نہیں، سوائے اس کے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہندو ناموں سے بھارتی پاسپورٹ لے کر سفر کر رہے تھے۔ رابعہ کے پاسپورٹ میں بھی رد و بدل کیا گیا تھا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم MRS کے وہ اراکین ہیں جو ہر قیمت پر حکومت کو مطلوب ہیں۔ پہلے پاکستان میں پولیس کو مطلوب تھے، پھر بھارت میں، اور اب بنگلہ دیش میں ہمارے خلاف تخریبی سرگرمیوں سے لے کر ڈکیتی اور قتل و غارت کری کے نہ جانے کتنے مقدمات درج ہیں۔ غالب بولا، یار کیا اب بھی پاکستان میں پولیس ہمیں پریشان کرے گی؟ وہ پرانے مقدمات پھر زندہ ہوں گے، وہ فائلیں دوبارہ نکالی جائیں گی؟ یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ میں نے کہا،
فکر آج کی کرو مرزا جی، ایسا نہ ہو کہ پاکستان پہنچنے سے قبل ہی پہلے بنگلہ دیش میں پھانسی ہو اور پھر بھارت میں۔ کارم نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم کیپٹن امید سے بات کر لو، اور اس سے پہلے جابر سے۔ جابر سے مجھے کون ملنے دے گا؟ کیپٹن امید کے اختیارات میں سب کچھ ہے، کارم نے کہا۔ وہ عہدے کے لحاظ سے چھوٹا افسر ہے، مگر یہاں وہی حاکم ہے۔ اگر ابھی تک جابر نے ہمارے کارناموں کا ذکر نہیں کیا ہے تو ہم بھی اس کے جرائم کی پردہ پوشی کریں گے، اس سے معاہدہ کر لو۔ میں نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ باہر برآمدے میں 2 نیپالی سپاہی رائفلیں لٹکائے ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بندوق کا رخ میری طرف کر کے لپکے اور اپنی زبان میں مجھے فوراً واپسی کا حکم دینے لگے۔ الفاظ ناقابل فہم تھے، مگر اشارے واضح تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بلا وجہ شور مت کرو، میں فرار نہیں ہو رہا ہوں، مجھے کیپٹن امید سے ملنا ہے۔ کیپٹن امید کے نام پر وہ رک گئے، ورنہ ایک نے تو بٹ مارنے کے لیے رائفل اٹھا لی تھی۔ انہوں نے آپس میں تبادلہ خیال کیا اور مجھے اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا۔ بیرے کے دوسرے حصے میں 2 نائب صوبے داروں کا کمرہ تھا۔ ان میں سے ایک ہمارا دشمن نمبر 1 بنگالی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ بگڑ گیا اور اس نے کچھ پوچھے بغیر پہلے مجھے چند گالیوں سے نوازا، پھر اس کی نفرت اور تعصب پر مبنی قومیت کے جذبات کا لاوا ابلنے لگا، اور اس نے مغربی پاکستان میں رہنے والے سب افراد کو ظلم اور استحصال کرنے والی قوم کا خطاب دیا۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم انگریزوں سے زیادہ کمینے تھے، ہم نے بنگالیوں کو غلام بنا کے رکھا اور ان کے حقوق پامال کیے اور ان کی کمائی کھا گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، چنانچہ میں نے مشتعلوں کے جواب دینے سے گریز کیا۔ دوسرے نائب صوبے دار نے مداخلت نہ کی ہوتی تو اس کی بکواس جاری رہتی۔ یہ بھی تو پوچھو اس سے کہ یہاں کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا، نائب صوبے دار کی شاید اور کوئی نہیں سنتا، انہیں بولنے دو، فضول بول کے یہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ میں فضول بول رہا ہوں؟ وہ مشتعل ہو کے اچھلا۔ میں نے ذرا شریفانہ الفاظ استعمال کیے، ورنہ در حقیقت تم بھونک رہے تھے، میں نے کہا۔ دوسرا نائب صوبے دار مرہٹا تھا، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ مجھ سے بات کرو اور تمیز سے بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنے تمام سابقہ اور آئندہ جرائم و عزائم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، کیا کر چکا ہوں آج تک اور کیا کل کروں گا۔ کل تم زندہ رہو گے تو کچھ کرو گے نا، مرہٹے نے کہا۔ میں مر کے بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، بھوت بن کے تمہیں چمٹ سکتا ہوں یا جن بن کے تمہاری بیوی پر عاشق ہو سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے پھر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ابھی تک مجھ پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، تفتیش کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تب بھی تمہیں سزا دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ نائب صوبے دار، اپنی حد میں رہو، تم سرحد پار کرنے والوں کو روک سکتی ہو، واپس بھیج سکتی ہو، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تفتیش بھی تم محدود اختیارات کے ساتھ کرو گے، کیونکہ تم پولیس نہیں ہو، تمہارا کام صرف گرفتار کرنا اور ملزموں کو متعلقہ حکام کے حوالے کرنا ہے۔ اوئے بکواس بند کر اپنی، وہ چلایا۔ تم نے ایک قتل کیا ہے یہاں، ایک آدمی کا ہاتھ توڑ دیا اور کپتان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ہاں یہ سب کیا ہے میں نے، مگر تم نہ عدالت ہو نہ تفتیشی افسر، تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے اور نہ جیل بھجوا سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں ملٹری کے قوانین کیا ہیں، کورٹ مارشل تمہارا ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ میرے خاندان کے بہت لوگ ملٹری میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ایک نام میجر جنرل ملہوترا کا ہے اور ایک بریگیڈیئر شمیم، وہ بھارتی فوج کے ساتھ ڈھاکہ میں ہیں۔ نائب صوبے دار کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ جھوٹ ہوتا تو تمہارا کیپٹن حمید ہمارے ساتھ سختی نہ کرنے کی ہدایت کیوں دیتا؟ وہ خود ڈرتا ہے، میں نے طنز آمیز تمسخر کے ساتھ کہا۔ بنگالی نے کہا، وہ آ رہا ہے کیپٹن حمید۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیپٹن حمید برآمدہ طے کر کے ادھر ہی بڑھ رہا تھا۔ غالباً وہ ہم سے ملنے آ گیا تھا اور وہاں کسی نے بتا دیا تھا کہ میں خود اس سے ملاقات کے لیے نکلا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کمرے میں قدم رنجا فرماتے ہی گرج کے کہا۔ تمہارا یہ ماتحت تمہارے خلاف بول رہا تھا، میں نے بنگالی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا خیال ہے کہ تم مسلمان ہو اس لیے غدار ہو۔ بنگالی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، یہ جھوٹ اس کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکا۔ اس کا خیال ہوگا کہ اگر میں نے شکایت کی تو مرہٹے کی کروں گا جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں سر، بنگالی چلانے لگا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا؟ میں نے تن سے کہا۔ جو پیٹھ پیچھے بھونک رہے تھے وہ منہ پر کہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ تم نے نہیں کہا کہ یہ مسلمان اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں اور اسمگلروں کو پکڑتا ہے اور رشوت لے کر چھوڑ دیتا ہے؟
ساری رقم خود ہضم کر جاتا ہے۔ جب میں آیا تو تم کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں؟ اب مرہٹا بھی چونکا۔ یہ بالکل غلط ہے سر۔ کیپٹن امید نے انہیں شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ اس کا فیصلہ بھی بعد میں ہو جائے گا، اب یہ بتاؤ کہ تم کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ میں نے کہا میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا، یہ میری جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ یہ بنگالی مجھے دہشت زدہ کر رہا تھا کہ انڈین آرمی کا کوئی بریگیڈیئر شمیم اس کا سسر ہے جو آج کل ڈھاکہ میں ہے۔ بنگالی نے غصے میں پاگل ہو کر کہا یہ بھونکتا ہے سر۔ میں نے اسے جواب دیے بغیر مرہٹے کی طرف دیکھا، اور یہ کسی میجر جنرل ملہوترا کا ماموں ہے، ابھی کہا ہے اس نے۔ مرہٹا بھی چیخنے لگا بکواس کرتا ہے یہ۔ کیپٹن نے ہاتھ اٹھا کے کہا اچھا بند کرو یہ شور ہنگامہ، جب تحقیقات ہوں گی تو سب سامنے آ جائے گا، اور تم باہر چلو۔ میں اس کے ساتھ معصوم صورت بنائے باہر آ گیا۔ ان الزامات کے پیش نظر جو میں نے بنگالی اور مرہٹا نائب صوبے داروں پر عائد کیے تھے، اب تحقیقاتی کمیشن میں ان کی شمولیت مشکوک ہو گئی تھی اور ان کی ساکھ کو سخت نقصان پہنچا تھا۔ میں نے برآمدے میں آ کے کہا میں جابر سے ملنا چاہتا تھا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کسی بریگیڈیئر شمیم یا میجر جنرل ملہوترا کو جانتا تک نہیں۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے اتفاق سے سن لیا۔ کیا واقعی انہوں نے کہا تھا کہ میں رشوت لیتا ہوں اور سب ہضم کر جاتا ہوں؟ کیپٹن حمید فکر مند ہو گیا۔ جھوٹ سچ کا علم تو تمہیں ہوگا، یہ ان کی رائے تھی، اور بھی نہ جانے کس کس کا یہ خیال ہوگا، یا ممکن ہے یہ دونوں تمہارے خلاف زہر افشانی کرتے ہوں۔ کیپٹن حمید نے سر ہلایا۔ مجھے پہلے بھی رپورٹ ملی تھی کہ میرے خلاف باتیں ہوتی ہیں، لیکن باتیں کون کرتا ہے یہ آج معلوم ہوا۔ مجھے انہی دونوں پر شک تھا۔